السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ منہاج العربیہ میں 12واں سبق ہے۔ منہاج العربیہ میں ہر سبق میں تقریباً کچھ نہ کچھ نئی ترکیب یا نئے الفاظ ہوتے ہی ہیں۔ اس سبق میں نیا کیا ہے اس پر زور دینا ہے آپ کو۔ دیکھیے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جار اور مجرور، حرف جار، جیسے یہاں پر ہے فی، یہ ہے علا، تو ویسے ہی من ہوتا ہے، جیسے یہاں دیکھیے من ہے، تو ایسے کے لیے ہوتا ہے، جیسے لی ہے۔ اس کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں، تمام کو حروف جارہ، ایک کو حرف جر۔ تو دیکھیے، حرف جر یا حرف جار جو بھی کہیے، جر کہیے جار کہیے، ایک ہی بات ہے۔ یہ جو حرف جار ہے، اب تک پیچھے کیا ہو رہا تھا، حرف جار ایک ہی لفظ پر داخل ہو رہا تھا، لیکن یہاں دو لفظوں پر داخل ہوگا۔ آپ پیچھے کا سبق دیکھ لیجئے، یعنی کہ فر رسمی، تصویر میں، اس طرح ایک ہی لفظ پر فی آ رہا تھا، لیکن اب یہاں آپ دیکھیے اس سبق میں دو لفظوں پر آ رہا ہے۔ الرسمی یہاں آ گیا ھذا، ھذا الرسم۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے، فی کو بھول جائیے، اسیسن کو بھول جائیے۔ ھذا الرسم کا معنی ہوتا ہے یہ تصویر، ھذا الرسم یہ تصویر، الف لام ہے اس لیے ہے کا معنی نہیں آئے گا، یہ تصویر۔ اب ان دونوں پر ہم فی لگا رہے ہیں۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی ھذا الرسم۔ اب یہ یہاں میم کو پیش چھوڑ کر زیر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ فی آیا اسی لیے زیر آئے گا۔ اس پر بھی زیر آنا چاہیے تھا، ھذا بھی بدلنا چاہیے تھا، مگر آپ علم نحو میں آپ کو پڑھا چکے ہیں ھذا اس میں مبنی ہے، وہ نہیں بدلتا، ہمیشہ ھذا ہی رہے گا۔ یہاں سے دیکھیے نحو کے قواعد بھی آنے لگ گئے، تو ھذا ہمیشہ ھذا ہی رہے گا، یہ زبر ہی رہے گا، یہاں پر زیر پیش نہیں آئے گا، ھذو ھذی نہیں ہوگا۔ فی کی وجہ سے زیر آنا چاہیے، مگر یہ جو ہے اس میں مبنی ہے۔ آپ علم نحو میں جا کر پڑھ لیجئے، سبق گزر چکا ہے۔ مبنی جو ہوتا ہے اس کے آخری کا اعراب، یعنی یہ حرکت زیر زبر پیش نہیں بدلتے، جو ہے وہی رہتا ہے۔ یہ معرب ہے، یہاں الرسم بھی ہوگا، الرسمہ بھی ہوگا، الرسمی، تو یہاں فی کی وجہ سے زیر آئے گا، یہاں بدلتا رہتا ہے، یہ اس میں معرب ہے۔ دیکھیے میں، ھذا الرسم، ھذا الرسم کا معنی یہ تصویر، اس میں ہم نے فی لگایا تو یہاں تو زیر آئے گا نہیں، ھذا ہی رہے گا، یہاں زیر ہو گیا، دونوں پر داخل ہوا۔ یہ تصویر میں، اب یہ تصویر میں نہیں بولتے، طریقہ تھوڑا بدل دیتے ہیں اردو میں، اس تصویر میں، یہ تصویر میں کہیں یا اس تصویر میں، یہ اور اس دونوں کا ایک ہی معنی ہے، استعمال کا فرق ہے۔ فی ھذا الرسم، اس تصویر میں، عصیصن کونڈا ہے، یہ دیکھیے یہاں کونڈا ہے۔ تو دیکھیے نئی بات کیا ہو گئی، پیچھے کے اسباق میں حرف جار ایک ہی لفظ پر آ رہا تھا، یہاں دونوں پر آ گیا، ھذا الرسم، ان دونوں پر فی داخل ہوا، اس تصویر میں کونڈا ہے۔ اب کیا ہے، یہاں بھی دیکھیے وفی ذالک، اب یہ ذالکہ بھی نہیں بدلتا، ذالکہ ذالک الاسیسی، یہ اسیسو کیوں نہیں ہے، الاسیسو کیوں نہیں ہے، کیونکہ زیر کیوں آیا، یہاں پر فی حرف جار ہے، تو اس کی وجہ سے، چونکہ یہ جو فی ہے یہ دونوں کے اوپر آیا ہے، اسی لیے آپ اردو میں ترجمہ دیکھیے کب آ رہا ہے، اس کنڈے میں، اس کنڈے میں، اس اور کنڈے دونوں پر میں آیا ہے، اس کنڈے میں، کنڈے میں بولتے کنڈے پر ہوتا، اس کنڈے میں دونوں پر آیا، غرسن پودا ہے، اس کنڈے میں پودا ہے، علی ذالک الغرسی، اس پودے پر، یہ غرسی پر جو زیر ہے یہ اللہ کی وجہ سے۔ اب آپ عربی بناتے وقت یہ غلطی مت کیجئے، علی ذالک الغرسو مت کر دیجئے، یاد رکھیے کہ یہاں زیر لگانا ہے اللہ کی وجہ سے، ایسے ہی یہاں زیر لگانا فی کی وجہ سے۔
یہ سب سمجھتے جائیے. ورقن پتا ہے، وا کا معنی ہوتا ہے اور، وردن معنی پھول. علی ذالک الغرس ورقن و وردن. دیکھیے اب ذرا جملے بڑے ہونے لگ گئے، تو آپ کو بھی اپنی صلاحیت اور اپنا علم اور اپنا ذہن ذرا بڑا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمت بھی ذرا بڑی کرنی ہے. اب چھوٹی ہی ہمت لے کر چلیں گے. آپ چاہیں گے ہمیشہ مجھ کو ھذا رجل ذالک کتاب جیسے چھوٹے چھوٹے جملے آئیں، ایسا نہیں ہوگا. اب جملے بھی بڑھیں گے، باتیں بھی بڑھیں گی. آپ کو اپنی ہمت بھی بڑھانا ہے، محنت اور حوصلے بھی بڑھانا ہے، تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے. علی ذالک الغرس ورقن و وردن. اس پودے پر پتا اور پھول ہے. الورق پتا، اخضر ہرا ہے. اخضر مانے ہرا، گنبد خضرا آپ بولتے ہیں، خضرا یعنی ہرا ہے وہ گنبد. اخضر. اب دیکھیے میں نے اس سے پہلے کہا تھا جو رنگ ہوتے ہیں ابیض اسود، اس پر یہ دو پیش نہیں آتے. الف لام نہیں ہے پھر بھی دو پیش نہیں آ رہے ہیں. یہاں دیکھیے الف لام نہیں ہے، دو پیش آ گئے، مگر یہاں ایسا نہیں ہوگا، رنگوں پر نہیں آئیں گے. اخضر پتا ہرا ہے، والورد احمر پھول لال ہے. احمر مانا لال. لمن کس کا یا کس کے لیے. ذالک الاسیس وہ کنڈا کس کے لیے ہے، یا اور آسان الفاظ میں بولے تو وہ کنڈا کس کا ہے. ذالک الاسیس لذالک الرجل وہ کنڈا اس آدمی کے لیے ہے. ذالک الرجل وہ آدمی، اور کے لیے ملائیں گے تو وہ کو ہی ہم بدل کے اس کر دیں گے، اس آدمی کے لیے. ذالک الرجل کا معنی وہ آدمی، اس آدمی، دونوں بھی ہوتا ہے. اس آدمی کے لیے، وہ آدمی کے لیے یا اس آدمی کے لیے، دونوں صحیح ہے. حل ذالک الغرس من الحدیقۃ. حل معنی کیا، وہ پودا باغ سے ہے. الحدیقہ معنی باغ. نعم ہاں، ذالک الغرس من الحدیقۃ وہ پودا باغ سے ہے. لمن الحدیقۃ باغ کس کا ہے. چھوٹا جملہ ہے، پیچھے بھی آ چکا ہے. الحدیقۃ لذالک الرجل وہو علی الکرسی. اتنا بڑا جملہ دیکھ کر مت گھبرائیے، الگ الگ کو ایک جگہ کر دیا گیا ہے. باغ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر ہے. فی الحدیقۃ زہر باغ میں پھول ہے. وفاکہۃ ایضا فاکہۃ میوہ، پھل، ایضا بھی باغ میں پھول ہے اور میوہ بھی ہے. یہاں سے اب اپنی محنت بڑھا دیں. اب سوالات ہیں. اذالک الرسم جمیل. اس کا جواب دینے کے لیے الف کو ہم ہٹا دیں گے. ذالک الرسم اور الف کی جگہ ہم نام لگا دیں گے. نعم ذالک الرسم جمیل. اب یہ اردو میں ایسے ہی طوطا اس پنجرے میں ہے. دیکھیے طوطا کے لیے الببغاء اس پنجرے میں. اب دیکھیے میں جو ہے اس پنجرے، یہ دونوں پہ میں آیا ہے، تو اس اور وہ ایک ہی معنی ہوتا ہے. اس اور وہ کے لیے ذالک آتا ہے، پنجرے کے لیے قفص. وہ پنجرا یا اس پنجرا، اس کے لیے بولیں گے ذالک القفص. اسی پہ میں لگا دیں گے فی القفص. فی القفص ہو گیا. اب الببغاء فی القفص فی ذالک القفص. طوطا اس پنجرے میں ہے. تو اس گھبرائیے مت، بڑا جملہ نہیں، ٹکڑے کر لیجئے. طوطا کے لیے الببغاء اس پنجرے میں، یہ میں کے لیے فی، پنجرا کے لیے ہوتا ہے القفص، اس کے لیے ذالکا. اب تینوں کو آپ دیکھ لیجئے کیسے جوڑنا ہے. اس طرح آپ عربی بنا لیجئے. فی اور پنجرے کے لیے اسیس، اس کے لیے فی پنجرے کے لیے القفص، اس کے لیے ذالکا. اس طرح بنا لیجئے. دوسری باری پیش آئے تو رابطہ کر کے آپ پوچھ لیں.